عمل میں وہ عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، چپکے سے صدقہ دینا یہ خدا کے غضب کو خدا کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، بجھا دیتا ہے چپکے سے۔ اس لیے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اور عمل میں اصل اخلاص مطلوب ہے۔ ایک حدیث میں قیامت کے دن فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَ مَوَازِنُهُ، جس آدمی کے نیک اعمال وزنی ہو گئے، قیامت کے دن جس آدمی کے عمل میں جتنی اخلاص ہو اللہ کے لیے، تھوڑا عمل ہو، وہ بہت وزنی ہوگا۔ ایک آدمی پہاڑوں جیسا عمل لیں گے لیکن وہ ہلکے ہوں گے، ترازو میں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے اس سے اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے۔ اس لیے عمل توڑا ہو، اس میں اللہ کی رضا ہو، اے اللہ یہ چھوٹا عمل کر رہا ہوں، یہ چھوٹی نیکی کر رہا ہوں، لیکن صرف تجھے راضی کرنے واسطے کر رہا ہوں۔ جتنی اخلاص ہو اس عمل میں وزن زیادہ ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے یمن کا والی اور گورنر مقرر کر دیا۔ حضرت معاذ کو یمن کی طرف رخصت کرتے ہوئے تو حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ آپ سے جا رہا ہوں یمن، آپ مجھے تھوڑی سی وصیت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، معاذ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو، یکفیک العمل القلیل، تھوڑا سا عمل آپ کے لیے کافی ہوگا۔ تھوڑا سا عمل آپ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل کرو گے تو یہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ اور اگر عمل میں اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا کا مقصد نہیں ہے، شہرت ہے، ریا ہے، نمود ہے، لوگوں کے لیے دکھاوا ہے، تو بڑے سے بڑے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ، غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی راوی ہے، اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بے ہوش ہو کر کے گر گئے، صحابہ نے اٹھایا، پھر ہوش میں آیا، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام پھر بے ہوش ہو کر کے گر گئے 3 مرتبہ۔ اب تیسری مرتبہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا اللہ رب العالمین قیامت کے دن 3 وہ آدمی جس پہ اللہ نے بڑی نعمتیں کی ہیں ان کو حاضر کر دیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے بغیر حساب کتاب کے جہنم کی آگ میں اندھے منہ الٹا پھینک دو، اس سے پوچھنا بھی نہیں ہے کوئی حساب کتاب، الٹے منہ اندھے منہ اس کو الٹا جہنم کے اندر ہاتھ پاؤں باندھ کر کے فرشتوں سے کہا اس کو پھینک دو جہنم میں۔ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وہ آدمی ہے اللہ تعالیٰ بندے کو کہیں گا بلاؤ، اللہ نے جس کو مال دیا ہو، دولت دیے ہے، مال ہے، دولت ہے، اور وہ دڑا دڑ صدقے بھی کر رہا ہے، خیرات بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو پیسے بھی تقسیم کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہے میرے بندے میں نے دنیا میں ایک نعمت آپ کو دی تھی، مال و دولت، تو نے کیا کر دیا؟ وہ کہے گا اللہ دنیا میں کوئی ایسا غریب اور فقیر نہیں رہا جس کے گھر میں نے مال نہیں پہنچایا، جس کی حاجت میں نے پوری نہیں کی، جس کو راشن نہیں دیا، جس کو پیسہ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جھوٹے تم نے اس لیے کیا کہ دنیا میں لوگ تجھے واہ واہ کہے، لوگ تجھے بڑا سخی کہے، اور جس کے لیے تم نے کیا تھا وہ صلہ مل گیا، لوگوں نے دنیا میں تجھے بڑا سخی کہا، تیری بڑی تعریفیں ہر مجلس میں ہر بیٹھک میں ہونے لگے، ہو گئی، وہ صلہ تجھے مل گیا، لیکن جو نعمت میں نے تجھے جس مقصد کے لیے میری رضا کے لیے تو نے کوئی نہیں کیا۔ فرشتوں سے کہے گا الٹے منہ جہنم میں اس کو پھینک آؤ۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں اخلاص بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ اور دوسرا مجاہد کو لے آئے گا، غازی اور مجاہد کو حاضر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا مجاہد میں نے تجھے جوانی دی تھی، تجھے قوت دی تھی، تجھے طاقت دی تھی،
اور تجھے زور دیا تھا، تجھے نعمت دی تھی، تجھے جنگ سکھلا دیا، تجھے اسلحہ دیا تھا، کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ دنیا کا کوئی جنگ، کوئی ڈگر، کوئی میدانی جنگ نہیں رہا جہاں میں تیرے دشمنوں کافروں سے لڑا نہیں ہوں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے میں شہید ہو گیا۔ میں نے اپنی جوانی، میرا اپنے خون، میں نے اپنے بشر، اپنے جسم تیرے دین کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے، تیری نیت یہ تھی تو جہاد اس لیے کرتا، تو لڑائیاں اس لیے کرتا کہ لوگ مجھے بڑے کمانڈر، لوگ مجھے بڑے بہادر، مجھے بڑا لڑاکو، مجھے بہت دلیر اور بہادر کہیں۔ لوگوں نے وہ القاب تجھے دے دیا۔ جس مقصد کے لیے تو لڑ رہا تھا، وہ جس مقصد یہ تھا کہ لوگ میری تعریفیں کریں، مجھے بڑا بہادر کہیں، مجھے بڑا نیڈر کہے، مجھے بڑا کمانڈر کہے، مجھے یہ کرے وہ کرے، وہ تعریفیں جس مقصد کے لیے تو لڑ رہے تھے کر رہا تھا وہ مل گیا۔ میری ذات کی، میرے دین کی سربلندی کے لیے تیرا مقصد نہیں تھا۔ فرشتوں سے کہے گا الٹے منہ اس کو جہنم میں پھینک آؤ۔ فرشتے اس کو ہاتھ پاؤں باندھ کر کے الٹے اوندے منہ جہنم میں پھینک آئیں گے۔ اور تیسرا، اس کو بیان کرتے ہوئے مجھے خود بھی خوف آتا ہے کہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسا تو نہیں ہوگا۔ عالم کو بلائے گا، عالم سے کہے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے عالم، میں نے تجھے اپنی صفت دی تھی۔ اللہ کی ایک صفت ہے العلیم، علم والا۔ میں نے تجھے اپنی صفت دی تھی، علم دیا تھا، اپنے علم سے تجھے علم دیا تھا، تو نے میرے اس صفت کا کیا کیا؟ وہ عالم کہے گا اے اللہ، کوئی ایسا ممبر نہیں رہا جس پہ میں نے لوگوں کو بیان نہیں کیا، کوئی ایسا درس نہیں رہا، کوئی ایسا مدرسہ نہیں رہا، کوئی ایسا جلسہ نہیں رہا، کوئی ایسا محل نہیں رہا جہاں میں نے لوگوں کو تیرے دین نہیں سکھلا دیا اور بتایا ہو۔ اللہ تعالیٰ کہے گا عالم تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس مقصد کے لیے کہ تو اپنے علم، اپنی واعظ، اپنی نصیحت اس لیے کرتے کہ لوگ تجھے بڑا مفتی کہے، بڑا خطیب کہے، بڑا قاضی کہے، بڑا شیخ الحدیث کہے، بڑا قاضی کہے، بڑا علامہ کہے۔ یہ ساری چیزیں تجھے دنیا میں مل گئے، میرے لیے، میرے دین کی سربلندی کے لیے تو نے نہیں کیا۔ اتنی بڑی میں نے تجھے نعمت دی تھی، تو نے لوگوں کے لیے کر دیا۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا اس عالم کے، اس علامہ کے، اس مفتی اور قاضی کے، اس شیخ الحدیث کے ہاتھ پاؤں باندھو اور اندھے منہ جہنم میں پھینک آؤ، اور فرشتے اس کو پھینک دیں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، ہماری اس بول کو ہمارے اوپر قیامت کے دن دلیل نہ بنائے۔ آپ کی طفیل، اس مسجد کی طفیل، اللہ رب العالمین ہمیں اس میں شامل نہ فرمائے، ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ جو تھوڑی بہت بول لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے کر دے۔ اللہ تعالیٰ ریا سے، نمود سے، شرک سے اسے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مومن کی ہر عمل وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کے سوا مومن کوئی عمل نہ کرے۔ مومن کے ہر عمل وہ اللہ ہی کی رضا کے لیے۔ اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ مومن کا ہر عمل وہ اللہ رب العالمین کی ذات، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔